الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ ما شفا وکفا بادروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطاها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے میں جلدی کرو کیونکہ مصیبت اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے کیونکہ مصیبتوں کا کیا پتہ ہے کہ کس وقت آ سکتی ہے، اس لیے جو آدمی صدقہ کرے گا وہ مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ اور علماء نے یہاں پر صدقہ اور مصیبت کا ایک مثال دیا ہے کہ صدقہ اور مصیبت دو گھوڑوں کی طرح ہے۔ فرمایا کہ جس طرح دو گھوڑوں کا ریس لگی ہوئی ہو، ایک گھوڑا اگر پہلا نکلتا ہے اور وہ دوسرا گھوڑا جو ہے وہ بعد میں نکلتا ہے، جو پہلا گھوڑا نکلتا ہے دوسرا گھوڑا اس سے آگے نہیں نکل سکتا ہے، اسی طرح جو صدقہ کرے گا مصیبت اس سے آگے نہیں نکل سکتی ہے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے وہ آدمی جو ہے جنت کے قریب ہوتا ہے، یعنی کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے وہ جنت کے قریب ہوتا ہے، اور جو آدمی صدقہ کرتا ہے وہ لوگوں کے قریب ہوتا ہے، اور جو آدمی صدقہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قریب ہوتا ہے، اور جو آدمی صدقہ کرتا ہے وہ جہنم سے دور ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قریب ہوگا، ایک لوگوں کے ہاں قریب ہوگا، اور تیسرا جو ہے وہ جنت کے ہاں قریب ہوگا، اور چوتھا جو ہے وہ جہنم سے دور ہوگا۔ اور سخاوت، جو آدمی کنجوسی آدمی جو ہوتا ہے، جو کنجوسی کرتا ہے، مال اس کے پاس ہے پھر بھی کنجوسی کرتا ہے، اس طرح آدمی وہ جنت سے دور ہوگا۔ جو ایسا جس کے پاس مال ہے اور صدقہ نہیں کرتا ہے وہ جنت سے بھی دور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے بھی ہاں سے دور ہوگا، اور لوگوں سے بھی دور ہوگا، اور جہنم کے وہ آدمی قریب ہوگا۔ کسی کے پاس مال ہے وہ صدقہ نہیں کرتا ہے، وہ جو ہے جہنم کے قریب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سے دور ہوگا، اور لوگوں سے بھی دور ہوگا، اور جنت سے بھی دور ہوگا، وہ آدمی جہنم کے قریب ہوگا میرے بھائی دوستو۔ اور فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے رات اور دن بھر کے نفل پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور ایک آدمی جو ہے وہ سخاوت کرتا ہے، تو آدمی جو ہے وہ جو آدمی نفل پڑھتے ہے اس کے برابر ہے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے وہ بری موت سے اس کی بری موت نہیں آئے گی۔ اور فرمایا کہ صدقہ کرنے کے لیے سب سے افضل صدقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے مال سے صدقہ کرے، اور صدقے کے لیے کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ بہت بڑی چیزیں خرچہ کرے، بلکہ یہ بھی صدقہ ہے کسی کو اچھی بات بتانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر راستے میں کانٹے یا پتھر وغیرہ پڑا ہے اس کو سیٹ پر کرنا، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے میرے بھائی دوستو۔ اسی پر ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، میں آپ کو وہ سناتا ہوں۔ فرمایا کہ پہلے امتوں میں سے ایک امت تھی، اور فرمایا کہ وہ آدمی جو تھا وہ چڑیوں کے گھر کے پاس گیا، گھونسلہ جو ہے اس کے پاس گیا، اور گھونسلے سے چڑی کے 2 بچے اٹھا کر گھر لے آئے۔ جب وہ گھر لے آئے تو چڑی نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ یا اللہ، ایسا ایک آدمی آیا اور اس نے میرے 2 بچے اٹھا کر کہا کہ اللہ میرے 2 بچے اٹھا کر لے گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی جب دوبارہ آئے گا تو اس کو میں ہلاک کر دوں گا۔ جب وہ آدمی جب دوسری مرتبہ اس گھر چلا گیا اور پھر آیا، جب اس گھونسلے کے پاس پہنچا تو اس نے ایسا کیا کہ ایک فقیر تھا، اس نے تھوڑا سا صدقہ کر دیا، فقیر کو مال میں سے کچھ دے دیا۔ تو وہ جب دوبارہ گھونسلے کے پاس پہنچا اس نے ایک مرتبہ پھر ایک بچہ اٹھا کر لے گیا ہے۔ تو وہ چڑی نے پھر اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ اللہ، آپ نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ آدمی جب دوبارہ آئے گا تو اس کو جو ہے میں ہلاک کر دوں گا، تو آدمی پھر میرا بچہ لے گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جس دن صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دن اس آدمی کو ہلاک نہیں کرتا ہے۔ یہ صدقے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ ایک کھجور کا
فرمایا کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک کھجور بھی خرچ کر دے، صدقہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ایک کھجور کو بڑا بڑا کر احد کے پہاڑ جتنا ثواب لکھ دیا ہے۔ فرمایا کہ ایک آدمی احد کے پہاڑ جتنا سونا جوہرات اور صدقہ کرتا ہے، لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے تو اس میں پکڑنے کا ذریعہ ہوگا۔ تو میرے بھائی دوستو، اتنا صدقے کی فضیلت ہے، آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جتنا مال دیے اسی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں خرچ کرے۔ اور فرمایا کہ آدمی جب صدقہ کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ صدقہ پیسے چلے جائے گی، بلکہ نہیں، فرمایا کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دگنا اس کے اجر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو صدقے کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ صدقے کی یقیناً بہت سارے فضیلت ہے، اور صدقے میں صرف یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے مالوں کو صدقے کے ذریعے سے پاک کیا کرو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔